ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سارے مل کے پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19 کا پہلا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک حضور کی امت کے لیے بہت بڑا بخشش کا سامان لے کر آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو جمعۃ المبارک کی برکتیں، رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے لوگ ہیں وہ خوش قسمت کہ جن کی جمعے کے دن اللہ بخشش فرما دیتا ہے ان کے گناہوں کی، تو انہی میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے اور ہمارے جو پچھلے گناہ ہیں اسی جمعۃ المبارک کی برکت سے اللہ ہمیں معافی کا پروانہ عطا فرمائے۔ آج کی جو گفتگو ہے، آج کا جو عنوان ہے، وہ ہمارا جو مذہب ہے دین اسلام، یہ تمام دینوں کا سردار ہے۔ یہ مذہب دین اسلام جس طرح ہم جس نبی کے امتی ہیں، ہمارے نبی کا مقام مرتبہ تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح
جو اللہ نے ہمیں دین دیا، جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، ہمارا دین اسلام بھی سب دینوں سے اعلیٰ ہے۔ پھر اللہ نے جو ہمیں یہ قرآن مقدس کتاب عطا کی، یہ کتاب بھی تمام کتابوں سے اعلیٰ ہے۔ مسلمان کو کسی سائڈ پہ کمی محسوس نہیں ہوتی، یہ کمی ہے تو یہ ہماری طرف سے ہے، سستی ہے تو ہماری طرف سے ہے کہ ہم اچھی طرح اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ لیکن مسلمان کو نہ یہاں دنیا کے اندر کمی ہے، نہ آخرت کے اندر کمی ہے۔ اللہ نے اسے بڑا خوبصورت دین عطا کیا ہے۔ تو یہ جو دین کے مخالف ہیں، وہ اس دین کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ناکام کرنے کے لیے وہ کئی طرح کے منصوبے تیار کرتے ہیں کہ مسلمان ناکام ہو جائیں۔ تو آج جو میری گفتگو کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ شرم و حیا۔ جس آدمی کو اللہ نے شرم اور حیا عطا کیا ہے، پھر دین اس کے دل سے نہیں نکلتا، اس کے اندر اور ہی رنگ چڑھاتا چلا جاتا ہے۔ یہ کتابوں کے اندر آیا، یہ جو عقاب ہوتا ہے، عقاب بھی اسے کہتے ہیں، شہین بھی کہتے ہیں۔ جو شہین کے پکڑنے کے شکاری ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو زمین کے اندر اس طرح کہ مٹی ان کے جسم کے اوپر ہوتی ہے، ان کا سارا جسم زمین کے اندر ہوتا ہے، اور ایک ہاتھ میں وہ کبوتر کو پکڑ لیتے ہیں، ان کا وہ ہاتھ بھی زمین کے اندر ہوتا ہے۔ یہ جو چہرہ ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ درختوں کے پتے ڈال لیتا ہے، پھر عقاب آتا ہے، شہین آتا ہے شکار کرنے کے لیے۔ یہ جو کبوتر مجھے نظر آ رہا ہے، اسے آدمی نظر نہیں آتا، اسے انسان نظر نہیں آ رہا، اسے صرف کبوتر نظر آتا ہے۔ میں نے اس کا شکار کرنا ہے، وہ شکاری اسے دیکھ رہا ہے، اس نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہے، وہ زمین کے اندر ہے، اور چہرے کے اوپر درختوں کے پتے اس نے ڈال دیے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ درخت کے پتے ہیں، لیکن اندر سے چہرہ اور ہے۔ اور جس وقت وہ شہین آ کے اس شکاری کا شکار کرتا ہے، کبوتر کو پکڑنا چاہتا ہے، اور یوں ہی بیٹھتا ہے، تو پھر وہ کبوتر کے اوپر حملہ کرتا ہے، شکاری اسے پکڑ لیتا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ اس کا شکار کر لیتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اس مثال سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ دنیا کے اندر مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے ان یہود و نصارہ نے کئی طریقے تیار کیے ہیں تاکہ یہ مسلمان ناکام ہو جائیں، مسلمان ہمارے شکاروں کا شکار بن جائیں، اور ہمارے پنجوں کے اندر یہ جکڑے جائیں۔ یہ ہر طرح کے منصوبے تیار کرتے ہیں۔ کبھی اس قرآن کے اوراق کو جلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی حضور کی ناموس رسالت کے، اور وہ کارٹون بنا کے مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی محبت اپنے نبی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ اگر مسلمان خاموش ہو جائیں، یہ ہمارے اندر کی خاموشی کا اعلان ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح یہ آج کی بات نہیں، یہ بڑی پرانی بات ہے
سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ہے۔ ایک اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اس ایمان کا صلہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام بڑی مشہور حدیث ہے، فرمایا الحیا من الایمان، جو شرم ہے، جو حیا ہے، فرمایا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جو حیا ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا شرمیلا ہے، وہ بچی بڑی شرمیلا ہے اور وہ سامنے نہیں آتی، وہ کسی کے سامنے گفتگو نہیں کرتی، اور بچہ 4 آدمیوں کے پاس بیٹھ نہیں سکتا، اسے بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، تو حقیقت میں وہ کیا ہے؟ وہ شرم ہے، وہ حیا ہے۔ فرمایا جس دل کے اندر شرم حیا ہے، فرمایا ایمان اسی دل کے اندر ہے۔ جب یہ حیا نکل جاتا ہے، شرم نکل جاتی ہے، آدمی بے حیا بن جاتا ہے، تو بے حیائی یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ یہود و نصارہ کی طرف سے ہے، اور ان کو یہ غرض نہیں کہ یہ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں، سہولیات کے ساتھ زندگی گزاریں، ان کو اس چیز کی غرض نہیں ہاں کہ ان کو یہ نعمتیں ملنی چاہیے، یہ سہولت ملنی چاہیے، فلاں چیز انہیں ملنی چاہیے، نہیں، وہ اس غرض پہ نہیں، وہ صرف آپ کے حیا کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ ان کا جو حیا ہے، ان کا ایمان ہے، وہ نکل جائے ان کے دلوں سے، تو ان کا منصوبہ کیا ہے کہ حیا، برائی، بے شرمی پھیلاؤ اور اسلام کو مٹاؤ، اسلام کو مٹاؤ، اور جو شرم ہے، جو حیا ہے، اس کو ختم کرو، بے حیائی پھیلاؤ اور دین کو مٹاؤ۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، دوستوں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے اس اسلام کو پھیلانا ہے، بے حیائی کو مٹانا ہے، اپنے گھروں سے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر سے ابتدا کرنی ہے کہ ہمارے گھر کا جو ماحول ہے وہ شرم و حیا کا، ہمارا گھر ایک پیکر نظر آنا چاہیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ہے، آپ نے اپنی فوج کو بھیجا، مجاہدین کو بھیجا کہ جاؤ یہ فلاں فلاں علاقے ان کو فتح کرو، تو وہ لگاتار علاقے فتح کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے دیکھا وہ غیر مسلم تھا، تو ایک شخص، اس کے زمانے کا ایک شخص تھا، اور جو دعا کرتا اس کی دعا اللہ قبول کرتا، اس کا نام ہے بلعم بن بعور۔ کیا نام ہے؟ بلعم بن بعور، اس کا نام تھا۔ یہ جو بھی دعا کرتا اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا۔ تو اس بادشاہ نے اسے بلایا، اور اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ جس کو جو نعمت دے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور کوئی عہدہ مل جائے، کوئی نعمت مل جائے، کوئی منصب مل جائے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ آزمائش ہوتی ہے۔ اور جو رب کوئی منصب عطا کرتا ہے، کوئی صلہ عطا کرتا ہے، کوئی اچھی جاب عطا کرتا ہے، اچھی نوکری عطا کرتا ہے، تو پھر وہ رب اس سے جو دینا چاہتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ تو بلعم بن بعور یہ جس کے لیے جب بھی دعا کرتا، اس کی دعا اللہ کبھی رد نہ کرتا۔ اب اس کے لیے آزمائش کی گھڑی وہ شروع ہو گئی۔ اس بادشاہ نے اسے بلایا اور کہنے لگا بلعم بن بعور، آپ اس لشکر کے لیے بد دعا کریں جو حضرت موسیٰ کا لشکر ہے، اس کے لیے بد دعا کریں تاکہ وہ لشکر ہلاک ہو جائے، یا اللہ کے نبی معاذ اللہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لیے بد دعا کریں۔ تو یہ بلعم بن بعور کہنے لگا، میں اللہ کے نبی کے لیے کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ تو اس نے اسے لالچ دیا۔ کیا دیا؟ دنیا کی دولت دی۔ اس نے انعام کے طور پہ کہا، میں تمہیں اتنی دولت دیتا ہوں، اتنا مال دیتا ہوں، آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ تو جس وقت اس کو مال زر کا لالچ دیا گیا،
دوستو جس دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی محبت بیٹھ جائے، فرمایا یہ بربادی اس کے لیے شروع ہو جاتی ہے۔ تو سب بیماریوں کی جڑ یہ دولت کی محبت ہے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں، فرمایا تم دنیا کے اندر اس طرح رہو جس طرح کہ کشتی دریا کے اندر رہتی ہے، فرمایا وہ تیرتی دریا کے اندر ہے، لوگوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے ایک منزل پہ۔ فرمایا جب کشتی کے نیچے پانی نہ ہو اسے تیرنا نہیں آتا، فرمایا دنیا کے اندر اس طرح رہو، وہ کشتی کے اندر اگر پانی آ جائے تو کشتی کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ فرمایا اسی طرح دولت تمہارے پاس رہے لیکن تمہارے دل کے اندر یاد خدا کی رہے، فرمایا پھر وہ دولت تمہارے لیے خرابی کا سبب نہیں بنے گی۔ اور جس وقت دولت کی محبت کو دل کے اندر بٹھا دو گے اور دین و اسلام کی محبت کو نکال کے رکھ دو گے تو فرمایا تمہاری نہ دنیا رہے گی نہ تمہارے پاس دین رہے گا۔ تو بادشاہ کہنے لگا میں آپ کو اتنی دولت دیتا ہوں، اتنا مال دیتا ہوں، آپ ان کے لیے بد دعا کریں؟ تو اس کے دل کے اندر دنیا کی لالچ آ گئی، دنیا کی محبت آ گئی۔ اس نے کیا کیا؟ اس کا جنگل کے اندر ٹھکانہ تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جو دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن کو اللہ سے منصب عطا کرتا ہے کہ جب وہ دعا کریں ان کی دعا قبول ہو جائے، پہلی چیز یہ ہے کہ رزق حلال، لقمہ حلال۔ فرمایا لقمہ حلال جو آدمی کھاتا ہے پھر اس لقمہ حلال سے بھی اتنا کھاتا ہے جتنی اس کی زندگی اس دنیا کے اندر گزار سکے۔ تو کتابوں مفسرین کے اندر آیا، کتابوں کے اندر آیا، مفسرین نے لکھا کہ فرمایا اس کا ایک گدھا تھا، اس کے دل کے اندر وہ لالچ آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بد دعا کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرمایا یہ اپنی اس سواری کے اوپر بیٹھتا ہے تو اب گدھے کو جنگل کی طرف لے جانا چاہتا ہے، وہ چلنے کے لیے ساتھ نہیں دیتا، اسے مارتا ہے اور پوچھنے لگا کہ تجھے کیا سبب ہے، تو چل نہیں سکتا اور تو طاقتور ہے، سب کچھ ہے۔ تو اللہ نے اس گدھے کو یہ صلاحیت عطا فرمائی، وہ اس کے ساتھ بولنے لگا، وہ اس کے ساتھ بات چیت کرنے لگا، کہنے لگا بلم بن بعور میں اللہ کے نبی کی بد دعا کے لیے تیرا ساتھ نہیں دے سکتا، میں دوزخ کی طرف تیرا ساتھ نہیں دے سکتا، جو تو کام کر رہا ہے یہ جنتیوں والا کام نہیں، یہ دوزخیوں والا کام ہے۔ تو فرمایا اس نے مارا اور اس کی وہ سواری ہلاک ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذرا ان جانوروں کے مقدر کو دیکھیں، آج ہم انسان ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جنت عطا فرما، جنت عطا فرما۔ ان جانوروں سے دیکھیں انہوں نے کتنے رکوع کیے ہیں، کتنے سجدے کیے ہیں اور کتنی تہجد کی نمازیں ادا کی ہیں اور کتنے قرآن کی تلاوت ادا کی ہے۔ نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بلم بن بعور کا گدھا بھی جنت کے اندر جائے گا۔ میرے بھائیوں، فرمایا جو حضرت صالح کی اونٹنی کو ہلاک کیا گیا، فرمایا پیچھے ایک ہاتھ ایک عورت کا تھا، فرمایا حضرت صالح کی اونٹنی بھی جنت کے اندر جائے گی۔ اور جس ہاتھی کے اوپر ابرا سوار ہو کے آیا تھا اور اس کعبے کو گرانے کے لیے آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، وہ ہاتھی پھر حرم کعبہ کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں، وہ جتنا مارتا ہے، حالانکہ وہ بادشاہ اس کا مالک ہے، ہاتھی جانتا ہے ظاہری طور پہ مالک تو ہے، حقیقی طور پہ مالک وہ کعبے والا ہے، میں کعبے کو گرا نہیں سکتا، میں اس کے اندر تیرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابرا کا ہاتھی بھی جنت کے اندر جائے گا، اور اصحاب کاف کا کتا ہے، قرآن اس کو بیان کرتا ہے، اصحاب کاف کا کتا بھی جنت کے اندر جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن سواریوں کے اوپر سواری کی ہے، اللہ کے نبی کی سواریاں جنت کے اندر جائیں گی۔ تو اس سے مقصد فائدہ کیا پہنچتا ہے، ہمیں سمجھ کیا آئی،
ہمارے عقل نے فیصلہ کیا کیا؟ جس نے نبی کا ادب کیا ہے اللہ پھر جانور نہیں دیکھتا، اپنا قانون بدل دیتا ہے، ان کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ تو یہ بلا بن بور جنگل کے اندر جاتا ہے اور اپنے اس عبادت خانے میں جہاں اس نے جھوپڑی بنائی ہے وہاں بیٹھ کے، یہ اس وقت جہنمی تو اس وقت ہو چکا تھا جس وقت اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کا ارادہ کیا، اس وقت یہ جہنمی ہو گیا۔ تو جس وقت وہاں جا کے دعا کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے لگا، یہ تو ہاتھ اٹھاتا ہے اور حضرت موسیٰ کا نام لینا چاہتا ہے تو اس کی زبان پھسل جاتی ہے، اس بادشاہ کا نام اس کی زبان پہ آ جاتا ہے۔ پھر کوشش کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا نام ہے، موسیٰ کا نام نہیں آتا، بادشاہ کا نام آتا ہے۔ یہ آخر کار اس بادشاہ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، مجھے لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فتح پا لیں گے، لیکن ناکامی آپ کا مقدر بن چکی ہے۔ تو اس نے کہا جو میں نے آپ کو مال دیا ہے وہ مال مجھے واپس کرو، میں نے تو مال اسی لیے دیا تھا کہ ان کے لیے بد دعا کریں، اور تم کہتی ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر غالب آئے گا، میں ناکام ہو جاؤں گا، پھر مجھے اتنی دولت خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اب دوستو جو دولت اس کے پاس پہنچی تھی اور اس کے دل کے اندر جو دولت کی محبت پیدا ہوئی تھی، اب وہ دولت واپس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کہنے لگا اچھا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا اس طرح کریں کہ 4 عورتوں کا انتخاب کریں اور جو بے حیا ہوں اور جن کے لباس مختصر ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے اندر بھیج دیں، اور میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ وہ لشکر ناکام ہو جائے گا۔ آج بے حیائی، میں نے پہلی بات کی الحیا من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا 4 عورتیں گئیں وہاں سودا سلف خریدنے کے لیے، جو دکانیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جب ان کی نظر پڑی، اور کسی نے کس طرح کا لباس پہنا ہے، کسی نے کسی طرح کا، وہ مجاہدین وہ لشکر دیکھنے لگا، اور وہ آئیں اپنے سودے خریدے اور گھروں کی طرف واپس چلی گئیں۔ دوسرے دن پھر آئیں تو جو وہ مجاہدین تھے وہ لشکر تھا، اور اب وہ انہیں دیکھتا جو ان مجاہدین کی ازواج تھیں، ان کی بیویاں تھیں، اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے جو خامند ہیں اور یہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تو ہمیں بھی ایسا لباس پہننا چاہیے تاکہ ہمارے خامند ان کی طرف نہ جائیں، ہماری طرف آئیں۔ 1 مہینہ گزر گیا، وہ علاقہ فتح نہ ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ایک غلام بھیجا کہ جاؤ جا کے پتہ کرو۔ پہلے تو لگاتار یہ علاقے فتح کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے اور مجھے اطلاع دے رہے تھے کہ فلاں علاقہ فتح ہو گیا، فلاں علاقہ فتح ہو گیا۔ اب 1 مہینہ گزر گیا ہے، ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی، اور جس وقت آپ کا غلام آتا ہے، آ کے لشکر کو دیکھتا ہے، اس بے حیائی کو دیکھتا ہے، جب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہا اللہ کے پیغمبر ہمارا لشکر ناکام ہو گیا۔ فرمایا کیا سبب ہے؟ فرمایا وہاں بے حیائی پھیل گئی ہے، اور وہاں اس طرح کی عورتوں کا آنا جانا ہو گیا ہے، اور جن کے لباس پورے نہیں، اور ہماری جو فوج ہے انہی کی طرف وہ دیکھنے لگی ہے، اور اسی لیے جب بے حیائی آ جائے اور ایمان چلا جائے، حیا چلا جائے، تو فرمایا پھر وہ فوج وہ لشکر ناکام ہو جاتی ہیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بے حیائی کی مدد تو نہیں کرتا، اور جو بے حیا بن جائے اللہ اس کی مدد تو نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، انہوں نے ہتھیار کون سا استعمال کیا ہے؟ عورتوں کا ہتھیار استعمال کیا ہے، فحشہ عورتوں کا انتخاب کیا ہے، ان کے لباس کم بنائے ہیں تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہ میچ لگتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ میچ ہے، پاکستان کا میچ ہے، فلاں علاقے کا فلاں ملک کا میچ ہے۔ اس میچ سے دیکھنے سے پہلے وہ فحشہ عورتیں آ کے ڈانس کرتی ہیں،
ان کے لباس دیکھیں، ٹی وی کے اندر بیٹھ کے دیکھیں، اور کیا وہ فحاشی نہیں پھیلائی جا رہی؟ اور اسی انگریز نے، اسی یہود و نصارہ نے فرمایا کہ ان کو بہانہ میچ کا بناؤ لیکن بے حیائی پھیلاؤ، اور بہانہ ان کے سکولوں کا بناؤ۔ آج ہماری بچیاں آئیں اور جن سکولوں کے اندر ہماری بیٹیوں کو ناچ گانا سکھایا جا رہا ہے، اور یہ مینے بازار نہیں رکھتے تھے، مینا بازار کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہاں کوئی بچی ڈانس کر رہی ہے، کوئی کچھ کر رہی ہے، کوئی ڈرامہ کر رہی ہے، تو یہ بے حیائی ہے۔ اسی طرح میڈیا ہے، اور میڈیا کے اوپر بھی اسی طرح کی بے حیائی کی وہ ساری چیزیں، ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں۔ تو حقیقت میں جو منصوبہ ان لوگوں نے کئی ہزار سال پہلے ہمارے لشکر کو ناکام کرنے کے لیے، آج بھی دوستو وہی منصوبے ہمارے لیے خلاف چلے آ رہے ہیں، مسلمان کو جکڑنے کے لیے، ان کو ناکام کرنے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر کس وجہ سے ناکام ہوا؟ بے حیاؤں عورتوں کے آنے جانے سے ناکام ہوا۔ تو میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک جنگ کے اندر تیر استعمال ہوتے تھے، فرمایا عورت ایسی ہے جو شیطان کا بجھا ہوا جو تیر ہوتا ہے اور اسے جلایا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کھانا تیار کرتے ہیں اور گرم تیل ہو اس کے اندر آپ پکوڑے سموسے تیار کرتے ہیں، تو فرمایا اسی طرح اس تیر کو چلایا جاتا، اس زہر کے اندر اسے پکایا جاتا اور پھر دشمن کی طرف چھوڑا جاتا۔ فرمایا جب دشمن کے جسم کے اندر جا کے پیوست ہوتا، اس کی ساری زہر اس کے جسم کے اندر پھیل جاتی۔ تو اسی طرح فرمایا جو بے فاشا عورت ہے اور فاشا عورت ہے، اس کا لباس اچھا نہیں، اس کا پردہ نہیں، فرمایا یہ نوجوانوں کو، ایمان والوں کو ناکام کر کے رکھ دیں گی۔ تو میرے بھائیوں، جو منصوبہ اس وقت تیار ہوا تھا، آج بھی وہی منصوبے، آج ذرا اپنے گھر کے اندر دیکھیں، شادی بیاہ کے موقع پر دیکھیں اور خوشی غمی کے موقع پر دیکھیں۔ پہلی چیز ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک گانا سننا، یہ گانا یہ شیطان کا ہتھیار ہے۔ انسان ظاہری طور پہ ضرور ہوتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، یہ جو ڈیک بجتے ہیں، گانے چلتے ہیں، اور کیا یہ شریعت نے اجازت دی ہے؟ کسی مفتی سے جا کے پوچھا ہے کہ ہماری شریعت میں گانا سننا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہماری شریعت، مذہب، دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ پاک نے فرمایا جو میں نے تمہیں پسندیدہ دین عطا کیا ہے، اس کے اندر گانا سننا حرام ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان کا ایک راستہ ہے آپ کے اوپر وار کرنے کا، ایک گانا اور دوسرا حرام کھانا، لقمہ حرام۔ اور پھر نکاح کو، یہ جو پردے کا حکم آیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پردہ ہماری خواتین کا حق ہے، انہوں نے کرنا ہے۔ ذرا قرآن کو پڑھ کے دیکھیں نوجوانوں، اپنی نظروں کی حفاظت فرما لو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کے لیے بعد میں حکم آیا، مردوں کے لیے پہلے حکم آیا۔ کیا فرمایا؟ اپنی نظروں کو جھکا کے چلو، اپنی نظریں جھکا کے چلو، یہ مرد کے لیے ہے۔ اور عورت کے لیے کیا ہے؟ تو تمہاری جو زینت ہے، تمہارا جو پردہ ہے، فرمایا اپنا چہرہ چھپا کے چلو۔ عورت کے لیے چہرہ چھپا کے چلنا، مرد کے لیے اپنی نظروں کو جھکا کے چلنا۔ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، ہماری خواتین اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، تو پھر جس گھرانے کے اندر ایسا معاشرہ بن جائے، جس گھر کے اندر، جس قبیلے کے اندر، جس بستی کے اندر، تو پھر وہاں اس بستی کے اندر یا حضور غوث پاک آتے ہیں، یا بابا فرید آتے ہیں، اور یا حضور داتا علی حجویری آتے ہیں، یا خواجہ پیر پٹھان آتے ہیں، یا خواجہ سیال آتے ہیں، یا پیر مہر علی شاہ صاحب آتے ہیں۔ پھر دوستو وہاں گھروں کے اندر، ان محلوں کے اندر اللہ ایسے بچے پیدا کرتا ہے، ان خواتین کی عزت و آبرو کا اگر یہ مقام ہو تو اللہ ان کے گھروں کے اندر۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کی جو پہلی درسگاہ ہے، ماں کی جو گود ہے، وہ پہلی درسگاہ ہے، اور جیسی تربیت کی ہے ویسا پھل کاٹنا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، حضور علیہ السلام، یہ پہلی چیز ہے کہ آپ نے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ اور دوسری چیز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ اگر ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر شیطانی راستوں سے بچنا چاہتے ہیں اور جنت کے مستحق بننا چاہتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بے حیائی کو اپنی آنکھوں سے نکال دو۔ یار میں نے جس راستے پہ گزرنا ہے اور میری نظریں نیچی ہوں گی، میں کبھی کسی ماں بہن بیٹی کی طرف اٹھا کے نہیں دیکھوں گا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو کوئی دوسرا شخص بھی آپ کی ماں بہن بیٹی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا علاج کیا ہے کہ اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنا لو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا یہ نماز تمہیں بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ اور اگر 5 وقت کا انسان نمازی بن جائے، ایک دن ایسا آئے گا، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، آ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک سمندر کے کنارے چل رہا تھا، میرے سامنے عورت آ گئی، میں نے اس کا بوسہ لے لیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا تو نمازیں پڑھتا ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ نمازیں پڑھتا ہوں۔ فرمایا نماز کی پابندی کر۔ تو صحابہ دوسرے بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے صرف نماز کا کہا ہے۔ فرمایا ہاں، نماز اس کو ایک دن روک دے گی، فرمایا ہر برائی سے روکے گی۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، برائی کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر سمجھ یہ آتی ہے ہماری نماز اچھی طرح اسے ادا نہیں کر رہے تھے۔ تو اسی طرح حضور کے زمانہ اقدس کے اندر فضالہ بن عمیر جو مشرک ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ہلاک کرنے کے لیے کعبۃ اللہ میں آتا ہے، اس نے خنجر چھپا کے رکھا ہے، چادر اوڑھ کے حضور کے ساتھ طواف کر رہا ہے، اور کہیں موقع ملے اور میں اللہ کے نبی کے اوپر حملہ کروں۔ تو جس وقت حضور کے پیچھے آ رہا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فضالہ تم کیا کرنے آئے ہو؟ کہنے لگا میں طواف کرنے آیا ہوں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے آیا ہوں۔ فرمایا جو طواف کرنے آتا ہے پھر خنجر چھپا کے نہیں آتا۔ فرمایا جو طواف کرنے کے لیے آتا ہے خنجر چھپا کے نہیں آتا، آپ تو خنجر چھپا کے، تیرا مقصد اور ہے۔ وہ پوچھنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کس نے بتایا ہے؟ جس وقت میں نے خنجر اٹھایا ایک میرا دوست جانتا تھا یا میں جانتا تھا، کسی تیسرے شخص کو پتہ نہیں تھا، تو آپ کو کس نے بتایا ہے؟ فرمایا جب تو خنجر اٹھا کے آ رہا تھا میرا رب مجھے بتا رہا تھا۔ یہ فضالہ بن عمیر خنجر اٹھا کے آ رہا ہے، اس نے اسی وقت حضور کے قدموں کے اندر گرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا ہے۔ جس وقت کلمہ پڑھا، یہ حضور کی محبت جو ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرو، محبت کرو، اور جو نبی کے ساتھ محبت کرتا ہے پھر ساری برائیاں اللہ اس کے دلوں سے نکال کے پیر پھینک دیتا ہے۔ اور فضالہ بن عمیر حضور کے قدموں کے اندر گرتا ہے، اور وہ خنجر کہاں گیا؟ حضور کا کلمہ پڑھنے لگا، حرم کعبہ سے باہر نکلتا ہے، اپنے محلے کی طرف جانے لگا، اور اس کے پرانے زمانے کی ایک تشیدہ تھی، ایک عورت تھی جو اس کے ساتھ محبت کرتی تھی، اور یا یہ اس کے دروازے پہ اس کے گھر میں جاتا تھا، یا وہ دروازے پہ آ کے اس کا انتظار کرتی تھی۔ اب فضالہ بن عمیر اسی دروازے سے گزر رہا ہے، وہ اس کے انتظار کے اندر کھڑی ہے اور کہنے لگی فضالہ میں تو آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ فرمایا آج فضالہ نہیں رہا، آج حضرت فضالہ بن چکا ہے، میں چہرہ حسن مصطفیٰ کو تک کے آیا ہوں، اب مجھے کسی کی خوبصورتی کی پرواہ نہیں۔ اور وہ ہاتھ پکڑتی ہے، فضالہ اپنا ہاتھ جھٹک کے اسے ہاتھ پر دوسری سائڈ کے پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ مصطفیٰ دے کے آیا ہوں، اور تو یہ ناز کرتی ہے کہ تجھے اللہ نے حسن دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ساری برائیاں آپ سے نکل جائیں گی، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تم اپنے رب کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو میری نبی کی اتباع کے اندر آ جاؤ، اور تم میرے نبی کی اتباع کے اندر آؤ گے تمہارا رب تمہارے ساتھ محبت فرمائے گا۔ تو آج ہماری ضرورت ہے، نوجوانوں آپ کو ضرورت ہے، آج آپ کے لیے کئی طرح کے یہ جال ہیں، یہ فیس بک ہے،
یہ نیٹ ہے، اس کے اندر کئی برائیاں ہیں، برائیاں آپ کے جیب کے اندر آ گئیں، برائیاں آپ کے ہاتھ کے اندر ہیں، آپ کا کمرہ الگ ہے، والد کا کمرہ الگ ہے، ماں باپ الگ ہیں، آپ علیحدہ بھی ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ نہیں، برائیاں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان برائیوں کو اگر چھوڑنا ہے تو حضور کے ساتھ محبت کرنی ہے، ساری برائیاں آپ کے دلوں سے نکل جائیں گی، اور جب حضور کی محبت آئے گی آپ کہیں گے یار میرا سونا بھی حضور کی سنت کے مطابق ہو، میرا لباس پہننا بھی حضور کی سنت کے مطابق ہو، میرا کھانا بھی حضور کی سنت کے مطابق ہو، میرا پینا بھی حضور کی سنت کے مطابق ہو، میرے نبی نے فرمایا کسی غیر محرم کو نہیں دیکھنا، تو اپنی نظروں کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور آپ کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، میں ایک بات اور کرنا چاہتا تھا لیکن وقت ہو گیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعۃ المبارک میں اس کو بیان کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور تمہارے اللہ کے نبی بھی بہترین دوست ہیں، صدیقین بھی بہترین دوست ہیں، صالحین بھی اور اللہ کے نیک بندے بھی، ان کی دوستیاں آپ کو جنت میں لے جائیں گی، اور بدمعاشوں کی دوستیاں اور آپ کو جہنم کے اندر لے جائیں گی، اور بے حیائی کی دوستی جہنم کا سامان ہے، جہنم کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے، اور جو اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے، اللہ کے نبیوں کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے، حیا کا راستہ ہے، یہ سارے راستے آپ کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔